بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، ان سے کچھ حال احوال پوچھا، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کے نکڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس بھیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جو کہ مصر کا سلطان ہے۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح کے گاہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیز خرید و فروخت ہو رہی ہے، بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئیں۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ معمول کے مطابق بیٹھتا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہک کے جوتوں کی مرمت کی اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹی خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا نمبر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کا کوئی کان پڑ گیا ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی اور معمول کی طرح اس نے صرف 2 سکے کما لیے تو اپنے سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹی خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ یہ بات صلاح الدین کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب تیسرے دن سلطان بازار میں آیا تو پھر وہی چیز دہرائی گئی۔ اب تو سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان جو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 4 سکے ہی کیوں کماتا اور تم سے روٹی خرید کر واپس گھر کیوں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلے رہتا ہے۔ تندور والے نے کہا، اے بھائی، ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے۔ خیردار، اسے ہم کہہ چکے ہیں تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو۔ وہ نوجوان آگے سے ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اور ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب 4واں دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر میدان میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کے مطابق بازار میں آیا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی اور فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو وہ فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اب سلطان اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بھیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا چلتا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان رکھ کر جھونپڑی کے ساتھ درخت کے سائے میں رکھ کر اندر چلے گیا۔
سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتا چلتا اس جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آواز سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی تو سلطان جھونپڑی کے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگا کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر اور روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی سلطان نے جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا کہ سلطان چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھی اور پھر جھونپڑی میں لیٹے ہوئے بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلائے۔ ہاتھ منہ دھلانے کے بعد وہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلانے لگا۔ اب یہ سارے منظر صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلا دیا تو بچے ہوئے چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کی 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی تھیں۔ سلطان معظم یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے تو یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سلام کر کے جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا اور پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ نے چند گھنٹ پانی کے بھرتے ہوئے اس نوجوان کو کہا کہ میں بازار سے تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے اپنے چند سوالوں کے جواب تم سے چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالوں کا جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ، تمہارے تن سے سلام ہے۔ سلطان نے کہا کہ اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود تم یہ جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم دن میں صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو، پر ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم صرف 2 سونے کے سکے کما کر اپنے گاہک کو چھیڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے، لہذا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا میں نے بھی 2 روٹیاں اسے تندور والے کے پاس سے خریدی جس سے تم نے خریدی تھی، اور بیٹھ کر پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے اپنے تھیلے سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا بتاؤ کہ اب تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن ہی سے سلطان کے وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا تاکہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت نے کچھ حالات کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا تھا، اب وہ کمانے کے لائق نہ رہا، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کے وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں، بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن سکوں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میرے ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا کہ آخر میں ایک ایسا کیا کام کروں کہ میرا کام کا نام ہمارے سلطان معظم تک جا پہنچے اور وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھے وزارت کا عہدہ دے دیں۔ میں گلی کے نکڑ پر پہنچا کہ امام صاحب مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو تم دنیا و آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔
امام صاحب کے یہ الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کے یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا، اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنا بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں، اور یقین جانے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی۔ میں ایسا مشغول ہوا کہ میرا سلطان معظم کا وزیر بننا خواب کہیں ایسے سمندر کے پانی میں ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا۔ اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے، اتنا سلطان کا وزیر بن کے بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چل جائے اور وہ آ کر وہ تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور اپنا بھیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں، اس گناہ گار آنکھوں نے اپنے عظیم سلطان کو نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا ہو گیا اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ دیر سے صحیح، لیکن تیرا خواب تھا آج پورا ہونے والا ہے، تجھے تیری کی ہوئی خدمت کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا، اور اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ نے کئی فتوحات حاصل کی۔ اور اسی طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک دن سلطان کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان کا نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھا ماں باپ کی خدمت کا انعام۔